السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی جان، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی بالکل، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے خدمت خلق۔ آج اتوار 14 جون 2026 ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ 14 جون کو عطیہ خون کا دن بھی منایا جاتا ہے؟ عطیہ خون کسے کہتے ہیں؟ عطیہ خون کا مطلب ہے بلڈ ڈونیشن۔ ٹھیک ہے، اور یہ الفضل کی جلد 4 ہے اور شمارہ نمبر ہے 11 یعنی 11۔ چلیں چلتے ہیں زینہ اور ان کی امی جان کے پاس اور ان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم امی جان، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے بچوں کے فضل کا پہلا صفحہ سنا دیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں دلچسپ معلومات، دادی جان کا آنگن میں سنے کہانی، حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کی سنائی ہوئی ایک کہانی، ذہنی آزمائش میں پوچھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت 33۔ ترجمہ: جو کسی شخص کو بغیر اس کے کہ اس نے قتل کیا ہو یا ملک میں فساد پھیلایا ہو قتل کر دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو اسے زندہ کرے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا، اور ہمارے رسول ان کے پاس یقیناً کھلے نشان لے کر آئے تھے، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرتے جا رہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ معرور بن سوید سے روایت ہے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک جوڑا پہن رکھا تھا اور ان کے غلام نے بھی ویسا ہی پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انہوں نے ایک شخص کو گالی دی اور اس کی ماں کا اسے طعنہ دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت ہے،
یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے کاموں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے۔ پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو چاہیے کہ وہ جو خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے، اور جو خود پہنے اسے پہنائے۔ ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر ذمہ داری نہ ڈالو، اور اگر ان پر کوئی ایسا بوجھ ڈال دو تو اس پر ان کی مدد کرو۔ تو زینہ، اس حدیث سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کے ماتحت مطلب آپ کے انڈر کام کر رہا ہے، جیسے آفس میں باس ہوتا ہے اور اس کے امپلائی ہوتے ہیں، رائٹ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے برا سلوک کریں، بلکہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان پہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، برڈن نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ہو تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بالکل خطا ہے کہ اسی ایک امر کو پلے باندھ لو کہ طاعون والے سے پرہیز کریں تو طاعون نہ ہوگا۔ پرہیز کرو جہاں تک مناسب ہے، لیکن اس پرہیز سے باہمی اخوت اور ہمدردی نہ اٹھ جاوے، اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو۔ یاد رکھو کہ مردہ کی تجہیز و تکفین میں مدد دینا اور اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی خیرات ہے، اور یہ حق العباد کا ہے جو فرض ہے۔ جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد 4، صفحہ 43۔ جی تو زینہ، آپ کو اس سے کیا سمجھ لگی؟ یہی کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور کسی سے ہمدردی کرنا بھی ایک طرح سے صدقہ ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب عید اللہ تعالیٰ بنسل عزیز۔ جی چلیں پڑھتے ہیں۔ چیریٹی کے لیے عادت ڈالو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اراکین نیشنل مجلس عاملہ اور ریجنل ناظمین اطفال مجلس اطفال الاحمدیہ برطانیہ کی ملاقات میں خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اطفال کی حوصلہ افزائی کرنے کے بارے میں سیکریٹری خدمت خلق کی رہنمائی کرتے ہوئے تلقین فرمائی کہ چیریٹی کے لیے عادت ڈالو کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تم جو برگر کھاتے ہو، ایک برگر قربان کرو تو اس کی مطلوبہ رقم لوگوں کو چیریٹی میں دے دیا کرو۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، سوڈان میں بھوکے مر رہے ہیں، ایتھوپیا میں بھوکے مر رہے ہیں، فلسطین میں بھوکے مر رہے ہیں، اور بچے بیچارے آج کل وہاں بڑے برے حال میں ہیں، اور اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی۔ تو ذرا ایموشنلی ان کو اٹھائیں تو پھر وہ بچے مستحق بچوں کی خدمت کریں گے۔ تو زینہ، آپ نے کیا سیکھا؟ یہ کہ ہمیں چیریٹی کی عادت ہونی چاہیے اور سارے پیسے اپنے پہ لگانے کی بجائے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل۔ آج حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظوم کلام آیا ہے، تو پڑھتے ہیں۔ اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔
जब गुजर जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार, सुस्तियाँ तर्क करो तालिबे आराम ना हो, खिदमते दीन को एक फजले इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो, अपनी इस उम्र को एक नेमते उज़्मा समझो, बाद में ताकि तुम्हें शिकवाए अय्याम ना हो। कलाम महमूद सफ़ा 96 ता 97। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये था बच्चों के अल-फज़ल का पहला सफ़ा। इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा 2 पर, जिस पर आता है याद करने की बातें। अब हम चलते हैं यूके मोहम्मद शिराज और उनकी अम्मी जान के पास और देखते हैं कि वो क्या याद कर रहे हैं। ठीक है, चलें फिर उनके पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर सबसे पहले आती हैं याद करने की बातें। जी, याद करने की बातें। और इसमें हमारे पास सबसे पहले हैं शराइते बैत याद करें। हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला ने जलसा सालाना कादियान 2025 के इख्तितामी खिताब में शराइते बैत पर तवज्जो करने की तहरीक फरमाई। बच्चों के अल-फज़ल ने हमें तमाम 10 शराइते बैत याद करवा दी हैं और आज हम उनकी दोहराई करेंगे, यानी तमाम की तमाम 10 शराइते बैत को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है? शराइते बैत की दोहराई करें। अव्वल, बैत कुनिंदा सच्चे दिल से अहद इस बात का करे कि आइंदा उस वक्त तक कि कब्र में दाखिल हो जाए शिर्क से मुजतनिब रहेगा। यानी हज़रत मसीह मौद फरमा रहे हैं कि जो बैत कर रहा है वो उसके बाद जब तक वो डाई नहीं हो जाता तब तक उसने अल्लाह मियाँ का पार्टनर किसी को नहीं बनाना। ठीक है? दूसरी शर्त क्या है कि दोम ये कि झूठ और जना और बदनजरी और हर एक फिस्क व फजूर और जुल्म और ख़यानत और फसाद और बगावत के तरीक़ों से बचता रहेगा और नफसानी जोशों के वक्त इनका मगलूब नहीं होगा अगरचे कैसा ही जज्बा पेश आवे। तो इसमें हज़रत मसीह मौद ने हमें कहा है कि अगर हमने अहमदी बनना है तो फिर हमने झूठ नहीं बोलना, गलत चीज़ों की तरफ देखना नहीं है, गलत काम नहीं करने, लड़ाइयाँ नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है? इसके बाद है सोम ये कि बिला नागा 5 वक्ता नमाज मवाफिक हुक्म खुदा और रसूल के अदा करता रहेगा और हत्तुल वसा नमाज तहज्जुद के पढ़ने और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने और हर रोज़ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और इस्तिग़फ़ार करने में मदावमत इख्तियार करेगा और दिली मोहब्बत से खुदा ताला के एहसानों को याद करके उसकी हम्द और तारीफ़ को अपना हर रोज़ा विर्द बनाएगा। तो ये तीसरी शर्त बहुत अहम है। सबसे पहले इसका पॉइंट है कि आपने रोज़ाना 5 दफ़ा नमाज़ पढ़नी है जैसे अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया है। ठीक है? फिर उसके बाद हुज़ूर कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ें। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है, रोज़ाना अल्लाह मियाँ से इस्तिग़फ़ार करनी है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और इसलिए नहीं कि अल्लाह मियाँ की तारीफ़ करनी कि अल्लाह मियाँ का हमें पता है कि अल्लाह मियाँ है, बल्कि अल्लाह मियाँ की इतनी मोहब्बत करनी है कि अल्लाह मियाँ ने हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इसलिए अल्लाह मियाँ की तारीफ़ करनी है रोज़ाना। ठीक है? इसके बाद है चहारुम ये कि आम खल्कुल्लाह को अमूमन और मुसलमानों को ख़ुसूसन अपने नफसानी जोशों से किसी नौ की नाजायज़ तकलीफ़ नहीं देगा, ना ज़बान से, ना हाथ से और ना किसी और तरह से। सो किसी भी तरह दूसरों को दुख नहीं देना। ठीक है? पंजुम ये कि हर हाल रंज और राहत और उस्र और युस्र और नेमत और बला में खुदा ताला के साथ वफादारी करेगा और बहर हालत राज़ी बा कज़ा होगा और हर एक ज़िल्लत और दुख के कबूल करने के लिए उसकी राह में तैयार रहेगा और किसी मुसीबत के वारिद होने पर इससे मुंह नहीं फेरेगा बल्कि आगे कदम बढ़ाएगा। हुजूर ये कह रहे हैं कि सिर्फ जब आप खुश हो, हैप्पी, हेल्दी हो, सिर्फ उस वक्त अल्लाह मियाँ से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि अच्छा टाइम हो, मुश्किल टाइम हो, आपको दर्द हो रही हो, हर हाल में अपने अल्लाह मियाँ से मोहब्बत करनी है। ठीक है? ठीक है। उसके बाद छठी शर्त बैत है कि शशम ये
کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک عمل میں راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ تو اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈس چل رہے ہیں نا ان کے پیچھے نہیں چلے گا، جو آپ کا دل کر رہا ہے کہ سارے کر رہے ہیں میں بھی وہ کروں، ایسا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے کہ قرآن کریم جو آپ کو حکومت آپ کی ہے، یعنی قرآن کریم جو آپ کو کام کرنے کو کہتا ہے وہ کرنے ہیں، اور جو کام کرنے سے منع کرتے ہیں ان سے رکنا ہے، اور اللہ کی باتوں کو اور رسول کی باتوں کو مانتے ہوئے ان پہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شاباش۔ 7ویں شرط بیعت ہے ہفتم یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا، یعنی بالکل بھی تکبر نہیں کرنا، بالکل بھی آپ نے پراؤڈ نہیں ہونا، بلکہ آپ نے بہت زیادہ ہمبل رہنا ہے۔ اس کے بعد 8ویں شرط بیعت ہے ہشتم یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ یہ وعدہ تو ہم سارے اپنے اطفال اور ناصرات کے عہد میں بھی کرتے ہیں نا جی۔ تو یہ وہی والی بات آ گئی دوبارہ۔ اس کے بعد نہم یہ ہے، یعنی 9ویں شرط بیعت یہ ہے نہم یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی اللہ میاں نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہیں ان سب کو ان کی سب کی بھلائی کے لیے، ان سب کے فائدے کے لیے کام کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آخری شرط بیعت داہم یہ کہ اس عاجز سے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقد اخوت محض للہ باقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں نہ پائی جاتی ہو، یعنی صرف اللہ میاں کے لیے ہم پیارے حضرت مسیح موعود کی بیعت کرتے ہیں اور پھر ہم مرنے تک اس پہ قائم رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہماری 10 شرائط بیعت ہیں جن کو مان کر ہم احمدی بنتے ہیں، اور یہ اشتہار تکمیل تبلیغ 12 جنوری 1889 سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس روزمرہ دعائیں آئی ہیں۔ ماہرہ آپ ہمیں یہ دعا پڑھ کر سنا دیں گی پلیز، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین، جزاکم اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 سے لی گئی ہے دعا۔ اس کے بعد 40 اطفال یعنی 40 آسان حدیثیں آتی ہیں۔ اس میں آج ہمارے پاس حدیث نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید، بجل المشائخ، اور اس کا ترجمہ ہے بزرگوں کی تعظیم کرو۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام آتا ہے، اور آج کا الہام ہے الامراض تشاع والنفوس تضاع، یعنی بیماریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی۔ یہ الہام لیا گیا ہے تذکرہ صفحہ 313 ایڈیشن 2003 سے۔ محمد شیراز آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قصیدہ۔ جی، قصیدہ ما ترجمہ۔ اور آج ہمارے پاس قصیدے کا شعر نمبر 36 یعنی 36 ہے، اور یاحیہ اور ماہرہ ہمیں یہ شعر پڑھ کر سنائیں گے۔ كانوا كمشغوف الفساد بجهلهم
الماضين بالأوساخ والأدران. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. اس کا ترجمہ ہے وہ اپنی نادانی کی وجہ سے فساد کے رسیا تھے اور میل کچیل اور ناپاکی پر خوش تھے. یہ تھی ہمارے آج کے بچوں کے الفضل سے یاد کرنے کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں. اب ہم چلتے ہیں UK محمد شراز اور ان کی امی جان کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم بچوں. اب ہم پڑھتے ہیں گلدستہ معلومات اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے. تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں نیرہ؟ اس میں ہم لوگ ایک حکایت پڑھتے ہیں. جی بالکل. اور حکایت کسے کہتے ہیں؟ حکایت ایک چھوٹی سی کہانی یا واقعہ کو کہتے ہیں جو ہمیں ایک لیسن سکھاتا ہے. جی بالکل، ایک سبق آموز کہانی یا واقعہ. تو چلیں اب ہم پڑھتے ہیں. حکایت مسیح الزماں علیہ الصلوۃ والسلام. چھوٹی سی بات کا بڑا فائدہ. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا آپ کسی عورت کا قصہ بیان فرماتے کہ اس کا ایک ہی لڑکا تھا، وہ لڑائی پر جانے لگا تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اگر واپس آؤں تو تحفے کے طور پر آپ کے لیے لیتا ہوں اور آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں. ماں نے کہا اگر تو سلامت آ جائے تو یہی بات میرے لیے خوشی کا موجب ہو سکتی ہے، یعنی اگر تم بالکل ٹھیک ٹھاک آ جاؤ گے تو یہی میرے لیے خوشی ہوگی. لڑکے نے اصرار کیا اور کہا آپ ضرور کوئی چیز بتائیں. ماں نے کہا اچھا اگر تم میرے لیے کچھ لانا چاہتے ہو تو روٹی کے جلے ہوئے ٹکڑے جس قدر زیادہ لا سکو لے آنا، میں انہی سے خوش ہو سکتی ہوں. اس نے اس کو بہت معمولی بات سمجھ کر کہا کہ کچھ اور بتائیں، لیکن ماں نے کہا بس یہی چیز مجھے سب سے زیادہ خوش کر سکتی ہے. خیر وہ چلا گیا. جب وہ روٹی پکاتا تو جان بوجھ کر اسے جلاتا تا جلے ہوئے ٹکڑے زیادہ جمع ہوں. روٹی کا اچھا حصہ تو خود کھا لیتا اور جلا ہوا حصہ ایک تھیلے میں ڈالتا جاتا. کچھ مدت کے بعد جب گھر آیا تو اس نے جلے ہوئے ٹکڑوں کے بہت سے تھیلے اپنی ماں کے آگے رکھ دیے. وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی. اس نے کہا اماں میں نے آپ کے کہنے پر عمل تو کیا ہے مگر مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیا بات تھی. ماں نے کہا اس وقت جب تم گئے تھے اس کا بتانا نامناسب تھا، اب میں بتاتی ہوں، اور وہ یہ کہ بہت سی بیماریاں انسان کو نیم پختہ کھانے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہیں. نیم پختہ کہتے ہیں کہ جو بالکل اچھی طرح پکا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کچا سا رہ جائے. میں نے جلے ہوئے ٹکڑے لانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ تم ان ٹکڑوں کے لیے روٹی کو ایسا پکاؤ گے کہ وہ کسی قدر جل بھی جائے گی. جلی ہوئی کو رکھ دو گے اور باقی تم کھا لو گے. اس سے تمہاری صحت بہت اچھی رہے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ کیا چھوٹی سی بات تھی لیکن در حقیقت اس کے بچے کو بچانے کا موجب ہو گئی. سپاہی چونکہ جلدی جلدی کھانا پکا کر کھاتے ہیں اور اس طرح اکثر کچا رہ جاتا ہے، اس لیے انہیں پیچش یا محرقہ وغیرہ امراض اکثر لاحق رہتی ہے. اس کی ماں نے ایسی بات بتائی جو بظاہر تو معمولی تھی مگر جب اس نے اس پر عمل کیا تو بہت بڑا فائدہ اٹھایا، یعنی اس سے اس کی صحت سلامت رہی. جی تو بچوں کیا سمجھ لگی آپ کو اس واقعے سے؟ اگر ہم لوگ روٹی کو اچھی طرح پکائیں تو پھر ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے. جی بالکل. اور یہ کہ کئی بار چھوٹی سی بات کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. جزاکم اللہ. تو یہ تھا گلدستہ معلومات. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. جی بالکل. آج کس کے پاس چلیں؟ چلتے ہیں کینیڈا، صدف، دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس.
ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچے کے فضل میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی آئے میں آپ کو سناتی ہوں۔ آج دادی جان کی آنگن میں جو کہانی آئی ہے اس کا عنوان ہے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کی سنائی ہوئی ایک کہانی۔ آج بارش بہت زیادہ تھی تو مسجد کی بجائے گھر میں ہی ابو جان نے نماز کی جماعت کروائی اور پھر مختصر درس دیا۔ درس کے فوراً بعد دادی جان کی طرف مڑ کر محمود بولا، دادی جان کہانی۔ تو احمد کہتا، محمود کو تو بس کہانی ہی سننی ہوتی ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے، کہانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ دادی جان نے بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو دیگر نساء کے ساتھ کہانیاں بھی سناتے تھے۔ آپ کو بھی شوق ہے نا کہانی سننے کا؟ دادی جان کہتی ہیں، جی ہاں، بچے کہانیوں کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے، آپ کو پتہ نا یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھتی ہیں پروفٹ سٹوریز، تو کہتے ہیں کہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے، مگر بچوں کے لیے وہ کہانیاں ہی ہوتی تھیں، ہے نا، گو وہ سچے واقعات تھے۔ ایک حاسد و محسود کا قصہ الف لیلہ میں ہے، وہ بھی سنایا کرتے تھے، ہے نا۔ اس میں ایک مفید سبق ہے۔ اسی طرح کئی ضرب الامثال جو کہانیوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت سی جو کہاوتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کوٹ ورڈز ہوتے ہیں، کوٹس جو ہوتے ہیں، تو اس میں جو کہانیاں ان سے متعلق کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، کیونکہ بچپن میں تعلیم کا بہترین ذریعہ کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ گو بعض کہانیاں بے معنی اور بیہودہ ہوتی ہیں، مگر مفید اخلاق سکھانے والی اور سبق آموز کہانیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اچھی ہی کہانیاں سنانی چاہیے بچوں کو، جس سے وہ کچھ سبق سیکھیں۔ اور جب بچے کی عمر بہت چھوٹی ہو تو اس طریق پر اسے تعلیم دی جاتی ہے۔ تو محمود کہتا ہے، دادی جان کیا حضرت اماں جان بھی کہانی سناتی تھیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں، جی جی کیوں نہیں، ایک بار میں نے ایک کہانی پڑھی تھی۔ پھر وہ گڑیا کو کہتی ہیں کہ مشعل راہ کی پہلی جلد پکڑائیں، جو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پر مشتمل ہے۔ تو گڑیا نے ریک سے دادی جان کو کتاب پکڑائی، تو دادی جان کہانی تلاش کر کے بولی، حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ ہم جب بچے تھے تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں کہانی سنایا کرتی تھیں کہ ایک جولاہا کہیں کھڑا تھا۔ جولاہا ہوتا ہے با کہ جو کپڑے بناتا ہے نا، کپڑے بنانے والا بندہ، تو کہتے ہیں کہ وہ گولا اٹھا اور وہ اس کی لپیٹ میں اڑتے اڑتے کسی شہر کے پاس آ گرا۔ بگولا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھڑا، جیسے وہ سونامی کی طرح نہیں، جب وہ آتا ایسے بھڑا ہوا کا ٹورنیڈو، اس کی طرح کا ہوتا ہے وہ نا۔ تو وہ آیا اور وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا اور اڑتے اڑتے کسی شہر کے پاس آ گرا نا، کسی سٹی کے پاس۔ تو محمود کہتا ہے، دیکھیں میں نے پوچھ لیا بگولا کیا ہوتا ہے؟ تو گڑیا آگے سے کہتی ہے، بگولا کہتے ہیں ٹورنیڈو کو، جب وہ ہوا کے گھومنے سے مٹی کا ایک سرکل بنتا ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں، شاباش بیٹا، اس کو سراتے ہوئے بولتی ہیں نا۔ تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں ایک نیم پاگل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ جہاں جا کے وہ گرا نا، وہاں پہ جو بادشاہ تھا نا، وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، پاگل تھا تھوڑا سا۔ تو اس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کی بیٹی تھی ایک نا۔ تو کئی شہزادوں نے رشتے کی درخواست کی، مگر اس نے سب درخواستوں کو رد کر دیا۔ اس نے ساری جو اس کی وہ لے کے آتے تھے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کو کہہ دیتا تھا کہ نہیں نا، اور کہا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کسی فرشتہ سے کروں گا جو آسمان سے اترے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بہت پیار کرتا ہوگا نا اپنی بیٹی سے، تو کسی اور کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جوں دن گزرتے گئے، لڑکی کی عمر بھی بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن وہ جولاہا بھگولے کی لپیٹ میں جو اس شہر کے قریب آ کر ننگ دڑنگ گرا، تو لوگ دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضور آسمان سے فرشتہ آ گیا ہے، اب اپنی لڑکی کی اس سے شادی کر دیں۔ محمود کہتا ہے، کیا جولاہا اس کا نام تھا؟ تو دادی جان کہتی ہے، نہیں، جولاہا اس آدمی کو کہتے ہیں جو کپڑے بنتا ہے، کپڑا بننے والا نا۔
تو احمد کہتا ہے کیا واقعی لوگوں نے اس کو فرشتہ سمجھ لیا تھا؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کی جلاہے سے شادی کر دی. سوچو ذرا ہبا کہ وہ بادشاہ تھا ہے نا، اور ایک کپڑے بنانے والے بندے سے اس کی شادی کر دی. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑی آدمی تھا، نرم نرم گدیلوں اور اعلیٰ اعلیٰ کھانوں کو وہ کیا جانتا تھا ہے نا، وہ تو مطلب ایک سمپل سا انسان تھا. اسے سب سے بہتر یہی نظر آتا تھا کہ زمین پر ننگے بدن سوئے اور روکھی سوکھی روٹی کھائے. مگر جب بادشاہ کا داماد بنا، داماد کے اس کے ساتھ ہو گیا نا، اس کی بیٹی کی شادی ہوگی، تو اس کی خاطر تواضع ہونے لگی. نوکر کبھی اس کے لیے پلاؤ پکائیں، کبھی زردہ پکائیں، کبھی مرغا تیار کریں. پھر جب بستر پر لیٹے تو نیچے بھی گدیلے ہوتے، مطلب نرم بستر ہوتا ہے نا، اور اوپر بھی، اور کئی خادم اسے دبانے لگ جاتے. تو محمود کہتا یعنی وہ شہزادہ بن گیا. تو دادی جان کتاب بند کرتے ہوئے بولی جی بالکل، اس وجہ سے اس کی بہت آؤ بگت ہونے لگی ہے نا، بہت خاطر تواضع ہونے لگی. تو احمد کہتا ہے دادی جان آگے بھی سنائیں جلدی سے. تو دادی جان نے کتاب کھولتے ہوئے کہا جی جی بہت دلچسپ کہانی ہے. گڑیا کہتی تو کیا اسے اپنا گھر یاد نہیں آیا؟ تو دادی جان کہتی کہ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم موعود جو ہے نا وہ کہانی بتا رہے ہیں کہ ان کو حضرت اما جان نے سنائی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا. ماں نے اسے دیکھا تو گلے سے چمٹا لیا اور رونے لگی کہ معلوم نہیں اتنے عرصے میں اس پر کیا کیا مصیبتیں آئی ہوں گی، کہ اس کو تو نہیں پتا تھا نا، ماں کو تو وہ پریشان ہو گئی نا. تو جلاہا بھی چیخے مار مار کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا اماں میں تو بڑی مصیبت میں مبتلا رہا ہے. ایک دن گزارنا میرے لیے مشکل تھا. کوئی ایک تکلیف ہو تو بیان کروں، میرے تو پور پور میں دکھ بھرا ہوا ہے. پور پور مطلب کہ ہر جسم کے ذرے میں نا، ٹھیک ہے. اچھا تو محمود حیرت سے نا محمود بھی حیران ہو گیا ہے، وہ تو اس کی خدمت کر رہے تھے ہے نا. تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، لیکن اس نے یہ خدمت پہلے دیکھی نہیں تھی نا. اس نے کیونکہ اس چیز کو دیکھا ہی نہیں تھا. تو جیسے پہلے حضور نے بتایا کہ اسے سب سے بہتر یہی نظر آتا تھا، اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ تھا نا کہ زمین پر ننگے بدن سوئے اور روکھی سوکھی روٹی کھائے. تو گڑیا کہتی یعنی اس کے لیے آسائش تکلیف دہ تھی. اس کو سب کچھ لگ رہا تھا جیسے یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے، اس کو تکلیف ہو رہی تھی. دادی جان کہتی جی ہاں چلیں آگے پڑھتے ہیں. تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات اور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اماں کیا بتاؤں، مجھے صبح و شام لوگ کیڑے پکا کر کھلاتے. چاول جو اسے کھانے کے لیے دیے جاتے تھے ان کا نام اس نے کیڑے رکھ دیا. استغفر اللہ. پھر وہ نیچے بھی روئی رکھ دیتے اور اوپر بھی، اور مجھے مارنے لگ جاتے. استغفر اللہ. جب اس کو دباتے یعنی دبانے کو اس نے مارنا قرار دیا. اس طرح ایک ایک کر کے اس نے سارے انعامات گنانے شروع کیے. ماں نے یہ سنا تو چیخے مار کر رونے لگ گئی اور کہنے لگی ہے پت تجھ پہ یہ دکھ، کہ مطلب پنجابی میں اس نے کہا نا کہ تم پہ اتنے دکھ ہوئے، تمہیں اتنے دکھ سہنے پڑے ہیں، یعنی اتنی چھوٹی سی جان اور یہ مصیبتیں ہیں نا. تو گڑیا کہتی دادی جان اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے نا، پھر بچے بھی پریشان ہوئے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. تو دادی جان کہتی ہیں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہانی واقفین کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. اس کے بعد جیسے آپ وقفن ہو نا ہے نا، تو ان کے لیے حضور نے بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہرحال ہمیں واقف چاہیے مگر بزدل اور پاگل واقف نہیں، ہے نا. دیکھو یہ پاگلوں والی حرکت بات ہے نا، کہ مطلب آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا اس کو، تو بلکہ وہ ہر قسم کی شدائد کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ جو وقف نو ہیں ان کو، کیونکہ وہ جب وقف کرتے ہیں تو پھر ان کو مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے نا، مختلف حالات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو خوشی سے برداشت کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں ملی ہے مشعل راز جلد اول صفحہ 452، اور یہ ہمیں لکھ کے بھیجیے ابو الفارس محمود نے. تو یہ تو تھی آج کی کہانی. جزاک اللہ. بھائی جان مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. جی بالکل، مجھے بھی. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے کیوں. آج بھی ایک نئے اور دلچسپ سوال کا جواب شمارے میں شامل ہے. ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں گانا اور طلحہ بھائی جان سے اس کا جواب سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
پیارے بچوں، آج کے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ بچوں کے زیادہ تر سوالات کیوں میں ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں، ایک جائزہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بچے والدین سے دن بھر میں کم از کم 8 بار ایسے سوالات کرتے ہیں جن کی ابتدا کیوں سے ہوتی ہے۔ بچوں کے سوالات اگرچہ بہت معصوم ہوتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کئی بار بچوں کے سوالوں کا جواب والدین کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ بچوں کے ایسے کون سے سوالات ہیں جنہیں سن کر ماں باپ کا دماغ چکرا جاتا ہے؟ اس حوالے سے شائع ہونے والے ایک مطالعے کا نتیجہ بتاتا ہے کہ بچے والدین سے سب سے زیادہ کیوں والے سوالات پوچھتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ والدین بچوں کے نصف سے زیادہ سوالات کا جواب نہیں دے پاتے۔ 3 سے 10 برس کے بچوں کے والدین پر مشتمل ایک مطالعے میں تقریباً 47 یعنی 47% والدین نے بتایا کہ خاص طور پر کار کے سفر کے دوران بچے بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کی ایک تنظیم ریڈ آن گیٹ آن کے جائزے کے مطابق 51% والدین نے بتایا کہ بچوں کے دوسرے سوالات میں زیادہ تر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنا وقت اور لگے گا۔ اسی طرح بچے اکثر ماں باپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب آپ مر جاتے ہیں، یا پھر بہت سے بچے اپنے والدین سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ والدین نے بتایا کہ بچوں کے آسان سے سائنسی سوالات بھی اکثر ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتے ہیں۔ 1/4 والدین نے اعتراف کیا ہے کہ بچوں کے سوالات انہیں الجھن میں ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ بچوں کی طرف سے عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ آسمان نیلا کیوں ہے، آسمان میں کتنے ستارے ہیں، چاند کس چیز سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے، وغیرہ۔ والدین کے مطابق اگر بچوں کے فلسفیانہ قسم کے سوالات کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ دوستوں یا دوسرے ذرائع سے اس کا جواب معلوم کرتے ہیں، جبکہ 8% نے کہا کہ وہ خیالی باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس لیے جوابات کی جگہ بچوں کو کہانیاں بھی نہیں سناتے۔ زبان کی ایک تھراپسٹ کیٹ فری مین نے کہا کہ کیوں والے سوالات بچوں کی ذہنی نشو و نما کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتائج سے پتہ چلا کہ اگر 5 برس کے بچے میں زبان کی مہارت نہیں ہے تو وہ اسکول شروع کرنے کے بعد دوسرے بچوں سے پڑھائی میں پیچھے رہ جاتا ہے اور سیکھنے کے معاملے میں دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے کیوں کے سوالات کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ سوالات سے بچوں میں نہ صرف زبان کی مہارت بہتر ہوتی ہے بلکہ ان کا دینی علم بھی بڑھتا ہے، اور بچپن کی سیکھی ہوئی بات پتھر پر نقش کی طرح ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھجوائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے۔ اور یہ مضمون ہے ہمارے بھائی نبیل احمد کاشف کا جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب سمجھایا۔ جی بالکل، مجھے بھی سمجھ لگ گئی ہے۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر، جس پر آتا ہے ذہنی آزمائش اور لطائف کا سیگمنٹ۔ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں گانا نہیرہ اکان اور ان کی امی جان کے پاس۔ جی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، امی جان، آپ ہمیں آج کے بچوں کے الفاظ سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گی؟ جی بالکل، میں کروا دیتی ہوں آپ کو۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اردو سوال آتا ہے۔ تو آج گڈو کون سی گیم لایا ہے؟ جی تو چلیں پڑھتے ہیں اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر سے حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔
آج حرف غین سے الفاظ بتائیں. غین سے بتائیں ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ. تو بچوں آپ کے ذہن میں غین سے کوئی لفظ آیا ہے؟ جی، غبارہ. جی بالکل. اور غصہ. غصہ. اچھا چلیں ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتا دیں گے. اس کے بعد محاورہ بوجھیں آتا ہے. جی بالکل، اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تصویر میں؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بلی سوئی ہوئی ہے اور چوہے کوئی باتیں کر رہے ہیں اور زمین پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے جو بلی کے گلے میں گھنٹی لگاتے ہیں. جی بالکل. اور یہاں پہ کچھ لکھا بھی ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے تم جاؤ اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تم جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ اردو زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی مشکل کام کو سر انجام دینے کے لیے پہل کرنا یا کسی طاقتور دشمن کے سامنے خطرہ اٹھانے کا بیڑا اٹھانا. ذرا سوچ سمجھ کر محاورہ بوجھیں. مجھے لگتا ہے کہ قارئین بچوں کا الفضل اسے ضرور بوجھ لیں گے. جی بالکل. تو اس کے بعد کیا آتا ہے بچوں؟ اس کے بعد میرا فیوریٹ سیگمنٹ آتا ہے جو کہ ہے سڈوکو. جی بالکل. اس کے بعد ہے سدوکو. سدوکو میں 9 خانوں کا مجموعہ موٹی لکیروں سے واضح کیا گیا ہے اور ہر خانے میں بھی 9 خانے ہیں. ان خانوں میں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں اس سطر اور بڑے خانے میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے. میں بھی اسے سالو کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہے؟ اس کے بعد ہے بوجھو تو جانے. جی بالکل. تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ یہ ایک شکل بنائی ہوئی ہے ڈرائنگ، تو اس کو پینسل کو اٹھائے بغیر دی ہوئی شکل بنائیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 ہے ایک ماچس کی تیلی کی جگہ تبدیل کر کے اس طرح لگائیں کہ اس عدد سے بڑا عدد بن جائے. تو بچوں یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. ماچس کی تیلیاں لے کر، میچ سٹکس لے کر، تو آپ اس طرح لکھیں 936. تو ایک تیلی کو آپ نے اس کی جگہ تبدیل کرنی ہے تو اور 936 سے بڑا نمبر بن جائے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے؟ جی. تو بچوں یہ تھا ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں. کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے اچھے لطائف. جو بچے خود نہ بھی بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے 00447566234466. جی جزاکم اللہ. تو یہ تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ. اس کے بعد آتا ہے سب بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی لطائف. مجھے تو ان لطائف پر بہت ہنسی آتی ہے. اچھا چلیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. جی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. تو آئیں پڑھتے ہیں. تو پہلا لطیفہ ہے فیوز بلب اور دکان. کنجوس دکاندار سے کہتا ہے بھائی مجھے ایک فیوز بلب دے دو. تو دکاندار حیرت سے کہتا ہے فیوز بلب، وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کنجوس کہتا ہے ہال میں اندھیرا کر کے فلم دیکھنی ہے، تو نئے بلب پر اتنے پیسے کیوں ضائع کروں؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ جی. اچھا اگلا لطیفہ ہے سنسنی خیز سردی کی لہر. سلیم یار اس بار گرمی نے تو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے. تو کلیم کہتا ہے ہاں یار میں نے تو اب گرمی سے بچنے کا ایک بہترین